बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशा नए बसीरत के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। ज़ेर मुतालिया किताब है सीरत आले मोहम्मद, और अब हम यहाँ पर रीड करेंगे पेज नंबर 223 पर मसला वली अहदिय इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। नंबर 1। आज हमारी बहस का मरकज़ इंतहाई अहम मसला है और वो है मसला इमामत व खिलाफत। इसको हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी की तरफ ले आते हैं। तारीख़ी लिहाज से यह मसला बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। मामून इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से सरज़मीन खुरासान मरू में ले आया और आपको अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। वली अहद या वली अहद दोनों ही लफ्ज़ों का मायने और मफ़हूम एक ही हैं। इसको यहाँ पर उन्होंने दो तरीक़ों से वली अहद को लिखा है। एक मिला के लिखा है, वाव लाम ये ऐन हे दाल, इस तरह लिखा है, और एक वाव लाम छोटी ये और फिर ऐन हे दाल, दोनों को अलग अलग करके लिखा है। दोनों लफ्ज़ों का मायने और मफ़हूम एक ही है। ये इस दौर की इस्तिलाह में इस्तेमाल होता था। मैंने चंद साल कबल इस मसले पर गौर किया था कि ये कलमा किस तारीख़ की पैदावार है। सदर इस्लाम में तो था ही नहीं। जब मौजू ही ना था तो फिर लुग़त कैसी। फिर ये बात मेरी समझ में आई कि इस किस्म की इस्तिलाह आने वाले ज़मानों में इस्तेमाल में लाई गई। सबसे पहले माविया ने इस इस्तिलाह को अपने बेटे यजीद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसने इसका कोई ख़ास नाम नहीं रखा था, बल्कि इसने यजीद के लिए बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इसलिए हम इस लफ्ज़ को इस दौर की पैदावार समझते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के वक्त भी ये लफ्ज़ ज़ेर बहस आया। तारीख़ कहती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत माविया के हवाले कर दी और इमाम अलैहिस्सलाम के नज़दीक हाकिम वक्त को अपने हाल पर रहने देना ही वक्त का अहम तकाजा था। पेज नंबर 224। मुमकिन है कि कुछ लोग एतराज़ करें कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया है तो दूसरे आइम्मा को भी करना चाहिए था। एक इमाम का इक़दाम सही है और दूसरे का नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हकाम वक्त के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहिए। ये दोनों परचम जिहाद बुलंद करते हुए शहीद हो जाते तो बेहतर था। अब हमने इन्हीं एतराज़ात का जवाब देना है ताकि बदगुमानियों का ख़ात्मा हो और लोगों को हक़ाइक़ के बारे में पता चल सके। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बारे में हम रोशनी डाल चुके हैं। अब हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में पेश आने वाले तारीख़ी वाक़यात को बयान करते हैं और इनके बारे में तज्ज़िया करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून की वली अहदी कबूल फरमाई। अलवियों के साथ अब्बासियों का रवैया, ये हेडिंग है। आइए आगे इबारत पढ़ते हैं। मामून अब्बासी सल्तनत का वारिस है। अब्बासियों ने शुरू ही में अलवियों के साथ मुकाबला किया, यहाँ तक कि बहुत से अलवी अब्बासियों के हाथों कत्ल भी हुए। इक़्तिदार के हुसूल के लिए जितना जुल्म अब्बासियों ने अलवियों पर किया और अमवियों से किसी सूरत में कम ना था, बल्कि एक लिहाज से ज़्यादा था। चूँकि अमवी ख़ानदान पर वाक़या करबला की ज़िम्मेदारी आयद होती है, इसलिए अमवियों को ज़ालिम तरीन तस्वुर किया जाता है। अब्बासियों ने जितना जुल्म अलवियों पर किया है वो भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा था। दूसरे अब्बासी खलीफा ने शुरू में औलाद इमाम हुसैन पर बैत के बहाने से हद से ज़्यादा मज़ालिम किए। पेज नंबर 225। बहुत से सादात को चुन चुन कर कत्ल किया गया। कुछ जिंदानों में कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करते रहे। इन बेचारों को खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था। बाद सादात पर छतें गिराकर इनको शहीद किया जाता था। वो कौन सा जुल्म था जो अब्बासियों ने सादात पर रवा न रखा। मंसूर के बाद जो भी खलीफा आया, इसने इस पॉलिसी पर अमल किया। मामून के दौर में 5-6 सैयदजादों ने इनकलाबी तहरीकें शुरू की। इनको मुरवजुज़ ज़हब मसूदी कामिल इब्ने असीर में तफसील के साथ बयान किया गया है। तारीख़ की बाज़ कुतुब में तो 7-8 इनकलाबी शहज़ादों का जिक्र मिलता है। अब्बासियों और अलवियों के दरमियान दुश्मनी, बुग़्ज़ व कीना की हद तक चली गई थी। कुर्सी खिलाफत के हुसूल के लिए अब्बासियों ने जुल्म की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि अगर अब्बासी ख़ानदान का कोई फ़र्द अब्बासी खिलाफत का मुखालिफ हो जाता तो इसको भी फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता। अबू मुस्लिम उम्र भर अब्बासियों के साथ वफ़ादारियों का हक़ निभाता रहा, लेकिन जो ही इसके बारे में ख़तरे का एहसास किया तो उसी वक्त उसका काम तमाम कर दिया। बरमकी ख़ानदान ने हारून के साथ वफ़ा की इंतहा कर दी थी। उन्होंने इसकी खातिर गलत से गलत काम भी किए और इन दोनों ख़ानदानों की दोस्ती तारीख़ में ज़रबुल मिस्ल का दर्जा रखती है। लेकिन एक छोटे से सियासी मसले की वजह से इसने याह्या को मरवा दिया और इसके ख़ानदान को चैन से रहने ना दिया था।
پھر ایسا وقت بھی آیا، یہی مامون اپنے بھائی امین کے ساتھ الجھ پڑا۔ سیاسی اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ بالآخر مامون کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بدلتا رنگ ہے آسمان کیسے کیسے۔ پیج نمبر 226۔ پھر حالات نے رخ بدلا، ایک بہت تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی کہ جس پر مورخین بھی حیران ہیں۔ مامون خلیفہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلواتا ہے۔ مامون خلیفہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلواتا ہے، حضرت کے نام پیغام بھجواتا ہے کہ آپ خلافت مجھ سے لے لیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو کہتا ہے کہ بہتر ہے آپ ولی عہدی ہی قبول فرمائیں، اگر نہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ معاملہ دھمکیوں تک جا پہنچا۔ یہ مسئلہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کہ جس آسانی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بہت ہی مشکل حالات تھے۔ امام علیہ السلام ہی بہتر جانتے تھے کہ کون سی حکمت عملی اپنائی جائے۔ جرجی زیدان تاریخ تمدن کی چوتھی جلد میں اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بارے میں میں بھی تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جرجی زید ایک بات کا اعتراف کرتا ہے، جرجی زید ان تاریخ تمدن کی چوتھی جلد میں اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کے بارے میں میں بھی تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جرجی زید ایک بات کا اعتراف ضرور کرتا ہے کہ بنی عباس کی سیاست بھی انتہائی منافقانہ اور خفیہ طرز کی سیاست تھی۔ وہ اپنے قریبی ترین عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی سیاسی داؤ پیچ پوشیدہ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ مامون امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ وہ آل محمد کے ایک ایسے فرد کو اپنا نائب مقرر کر رہا تھا کہ جو وقت کا امام بھی تھا، اور یہ دل ہی دل میں خاندان رسالت کے ساتھ سخت دشمنی رکھتا تھا۔ پیج نمبر 227۔ امام رضا کی ولی عہدی اور تاریخی حقائق۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا مسئلہ راز رہے یا نہ رہے، لیکن ملت جعفریہ کے نزدیک اس مسئلے کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہمارے اس موقف کی صداقت کے لیے شیعہ مورخین کی روایات ہی کافی ہیں، جیسا کہ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد، جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون الاخبار الرضا میں نقل کیا ہے۔ خاص طور پر عیون میں امام رضا علیہ السلام ہی کی ولی عہدی کے بارے میں متعدد روایات نقل کی گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم شیعہ کتب سے کچھ مطالب بیان کریں، اہل سنت کے ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقاتل الطالبین سے دلچسپ تاریخی نکات نقل کرتے ہیں۔ ابو الفرج اپنے عہد کا بہت بڑا مورخ ہے۔ یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ آل بابویہ کے زمانے میں زندگی بسر کرتا رہا۔ چونکہ یہ اصفہان کا رہنے والا ہے، اس لیے اس کو اصفہانی کہا جاتا ہے۔ ابو الفرج سنی المذہب ہے، شیعوں سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو شیعوں سے کسی قسم کی ہمدردی تھی۔ پھر یہ شخص کچھ اتنا زیادہ نیک بھی نہ تھا کہ کہیں کہ اس نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو سامنے رکھے ہوئے حقائق کو بیان کیا ہے۔ مشہور کتاب الاغانی کا مصنف بھی یہی ابو الفرج اصفہانی ہے۔ الاغانی اغنیتا کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آوازیں۔ اس کتاب میں موسیقی کے بارے میں مکمل تعارف، قوائف اور تاریخ تحقیقی انداز میں پیش کی گئی ہے۔ 18 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب موسیقی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ پیج نمبر 228۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الفرج کا ایک ہم عصر عالم صاحب بن عباد سفر پر کہیں جاتا تھا۔ ابو الفرج کی چند کتابیں اس کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ابو الفرج کی کتابوں کے ہوتے ہوئے اب مجھے دوسری کتابوں کی ضرورت نہ رہی۔ الاغانی اس قدر جامع اور تحقیقی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر کسی دوسری کتاب کی احتیاج نہیں رہتی۔ یہ موضوع کے اعتبار سے منفرد کتاب ہے۔ اس میں موسیقی اور موسیقی کاروں کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، الحاج شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الغانی کو ابو الفرج کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ابو الفرج کی ایک کتاب مقاتل الطالبین ہے، جو کہ کافی مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے اولاد ابی طالب کے مقتولوں کی
تاریخ بیان کی ہے۔ اس میں اولاد ابی طالب کی انقلابی تحریکوں اور ان کی المناک شہادتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کی المناک شہادتوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مختلف تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شہادت کے اس باب میں علوی سادات کی اکثریت ہے، البتہ کچھ غیر علوی بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس نے کتاب کے 10 صفحے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے ساتھ خاص کیے ہیں۔ اس کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے مطالب اور شیعہ قلمکاروں کی تحریریں اس موضوع کی بابت تقریباً ایک جیسی ہیں۔ آپ ارشاد کا مطالعہ کر لیں اور مقاتل الطالبین کو پڑھ لیں، ان دونوں کتابوں میں آپ کو کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم شیعہ سنی حوالوں سے اس مسئلے پر بحث کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم آتے ہیں مامون کی طرف۔ وہ کون سا عامل تھا کہ جس کی وجہ سے وہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے پر تیار ہوا؟ تو اگر تو اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو جانے سے پہلے خلافت امام رضا علیہ السلام کے سپرد کر دی جائے۔ پیج نمبر 229۔ ہم اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ اگر اس کی امام علیہ السلام کے بارے میں اچھی نیت ہوتی تو وہ ان کو زہر دے کر شہید نہ کرتا۔ شیعوں کے نزدیک اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ مامون امام کے بارے میں اچھی نیت رکھتا تھا۔ بعض مورخین نے مامون کو شیعہ کے طور پر تسلیم کیا ہے کہ وہ آل علی علیہ السلام کا بے حد احترام کرتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی مخلص مومن تھا تو اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر اس نے مسند خلافت امام علیہ السلام کے سپرد کیوں نہ کر دی؟ اگر وہ سادات کا محب تھا تو امام علیہ السلام کو زہر کیوں دی؟ مامون اور تشیع۔ مامون ایک ایسا حکمران ہے کہ جس کو ہم خلفاء سے بڑھ کر پوری دنیا کے حکمرانوں سے بڑھ کر عالم دانشور مانتے ہیں۔ وہ اپنے دور کا نابغہ انسان تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ فکری اور نظریاتی لحاظ سے مذہب شیعہ سے زیادہ متاثر تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے علمی لیکچرز میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتا تھا۔ وہ سنی علماء کے دروس میں بھی جاتا تھا۔ اہل سنت کے ایک معروف عالم ابن عبدالبر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مامون نے 40 سنی علماء کو ناشتے پر بلایا اور ان کو بحث و مباحثہ کی بھی دعوت دی۔ آقا محمد تقی شریعتی نے اپنی کتاب خلافت و ولایت میں نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ مامون نے مسئلہ خلافت پر دلائل دیے ہیں اتنے کسی اور عالم نے نہیں دیے ہوں گے۔ مامون نے علماء کے ساتھ خلافت امیر المومنین پر بحث مباحثہ کیا اور سب کو مغلوب کر دیا۔ پیج نمبر 230۔ شیعہ روایات میں آیا ہے اور جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ کسی نے مامون سے پوچھا کہ آپ نے شیعہ تعلیمات کس سے حاصل کی ہیں؟ کہنے لگا اپنے والد ہارون سے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہارون بھی مذہب شیعہ کو اچھا اور برحق مذہب سمجھتا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص قسم کی عقیدت رکھتا ہے۔ میں اپنے بابا سے کہا کرتا تھا کہ ایک طرف آپ امام علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دوسری طرف ان کو روحانی اور جسمانی اذیتیں بھی دیتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتا تھا الملک عقیم۔ عرب میں ایک ضرب المثل ہے کہ اقتدار بیٹے کو نہیں پہچانتا۔ تو اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تو میری حکومت کے خلاف ذرا بھر بھی اقدام کرے۔ حکومت، کرسی اور اقتدار کی خاطر میں تیرا سر قلم کر سکتا ہوں۔ مامون ائمہ کا دشمن تھا، اس لیے اس کو شیعہ کہنا زیادتی ہوگی، یا پھر وہ کوفہ والوں کی مانند بے وفا تھا جو امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے کر اپنا عہد توڑ بیٹھے اور یزیدی قوتوں کے ساتھ مل گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں مامون ظالم تھا، لیکن اس علم کا کیا فائدہ جو اسے استاد کی تعظیم کا درس نہ دے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ مامون نے خلوص نیت سے امام رضا علیہ السلام کو حکومت کی دعوت دی تھی اور امام علیہ السلام کی موت طبعی تھی، لیکن ہم شیعہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ مصلحت وقت کے مطابق آپ نے ولی عہدی کو قبول فرمایا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام مامون کی حکومت کو حق مانتے اور جانتے ہوں۔ امام علیہ السلام ایک روز بھی مسند حکومت پر نہیں بیٹھے۔ پیج نمبر 231۔ جو ہی وقت ملا آپ علوم اسلامی کی ترویج کرتے، غریبوں اور بے نواؤں کی خدمت کرتے۔ رہی بات مامون کی تو حکومت اور اقتدار کے بھوکے یہ خلیفے کسی سے مخلص نہ تھے۔ انہوں نے سیاسی مفادات کی خاطر بڑے بڑے مخلص دوستوں کو قتل کروا دیا تھا۔
یہاں تک کہ اپنی اولاد پر بھی اعتبار نہ کیا۔ شیخ مفید و شیخ صدوق کی آراء۔ ایک اور مفروضہ کہ جسے جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا ہے کہ مامون شروع میں امام رضا علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے میں مخلص تھا، لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی۔ ابو الفرج جناب صدوق شیخ مفید رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مامون کہتا ہے کہ ایک روز مجھے اپنے بھائی امین نے بلوایا، بریکٹ میں لکھا ہے مامون اس وقت امین کا ولی عہد تھا، لیکن میں نہ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کے سپاہی آئے کہ میرے ہاتھ باندھ کر مجھے خلیفہ امین کے پاس لے جائیں۔ خراسان کے نواحی علاقوں میں بہت سی انقلابی تحریکیں سر اٹھا رہی تھیں۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن ہمیں اس لڑائی میں شکست ہوئی۔ اس وقت میں نے تسلیم کر لیا کہ اپنے بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن میں نے خدا سے توبہ کی۔ اماموں نے جس شخص کو یہ بات بتائی وہ اس کو اس کمرے میں لے گیا کہ میں نے اس کمرے کو دھلوایا، پاک و پاکیزہ لباس پہنا اور اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو خلافت اس شخص کو دے دوں گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پیج نمبر 232۔ اسی جگہ پر جتنا مجھے قرآن مجید یاد تھا میں نے پڑھا اور 4 رکعتیں ادا کیں۔ یہ کام میں نے انتہائی خلوص کے ساتھ کیا۔ اس عمل کے بعد میں نے اپنے اندر انہونی سی طاقت محسوس کی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی محاذ پر شکست نہیں کھائی۔ سیستان کے محاذ پر میں نے اپنی فوج بھیجی، وہاں سے فتح و کامیابی کی خبر ملی اور پھر طاہر بن حسین کو اپنے بھائی کے مقابلے میں بھیجا، وہ بھی کامیاب ہوا۔ مسلسل کامیابیوں کے بعد میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ شیخ صدوق اور دیگر شیعہ مورخین و محدثین نے اس امر کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ چونکہ اماموں نے نظر مانی تھی اس لیے اس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، اور اس کی اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ ایک احتمال تو یہ تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اقدام یا یہ سوچ مامون کی طرف سے نہ تھی، بلکہ یہ منصوبہ فضل بن سہل نے بنایا تھا۔ ان کے پاس 2 دور عہدوں کا اختیار تھا اور مامون کا قابل اعتماد وزیر تھا۔ مامون کے ایک وزیر کا نام فضل بن سہل تھا، یہ 2 بھائی تھے، دوسرے کا نام حسن بن سہل تھا۔ یہ دونوں خالصتاً ایرانی اور مجوسی الاصل تھے۔ برمکیوں کے دور میں فضل تعلیم یافتہ اور تجربہ کار سیاستدان کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ علم نجوم میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ برمکیوں کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا باپ مسلمان تھا، بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب مجوسی تھے اور انہوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد فضل نے ترقی کی اور چند دنوں کے اندر اندر اسے بہت بڑی وزارت کا قلمدان مل گیا۔ پیج نمبر 233۔ گویا وزیر اعظم نامزد ہو گیا۔ اس وقت اسے شیعوں میں وزیر نہ ہوا کرتے تھے، سب کچھ فضل ہی کے پاس تھا۔ مامون کی فوج کی اکثریت ایرانی تھے، عرب فوج نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ مامون خراسان میں تھا اور امین عرب میں تھا اور ان دونوں کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی، عرب امین کو پسند کرتے تھے اور مامون خراسان میں رہنے کی وجہ سے ایرانیوں کو پسند تھا۔ مسعودی نے مروج الذہب التنبیہ والاشرف میں لکھا ہے کہ مامون کی ماں ایرانی تھی، اس لیے ایرانی قوم اس کو پسند کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ حکومت کے تمام تر اختیارات فضل کے پاس منتقل ہو گئے اور مامون کے اعلی کار کے طور پر رہ گیا۔ فضل نے مامون سے کہا کہ آپ اب تک آل علی علیہ السلام پر بے تحاشا مظالم کیے ہیں، اب بہتر یہ ہے کہ اولاد علی علیہ السلام میں اس وقت سب سے افضل شخص امام رضا علیہ السلام موجود ہیں، ان کو لے آئیں اور اپنے ولی عہد کے طور پر ان کو متعارف کروائیں۔ مامون دلی طور پر اس پر راضی نہ تھا، چونکہ فضل نے بات کی تھی اس لیے وہ اس کو ٹال نہ سکتا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا ولی عہدی نامزد کرنا فضل بن سہل کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ فضل شیعہ تھا اور امام رضا علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا، یا وہ پرانے مجوسانہ عقائد پر باقی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خلافت بنو عباس سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دی جائے، یا وہ خلافت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کیا وہ امام رضا کے لیے مخلص تھا یا کہ نہیں؟ اگر یہ فضل کا منصوبہ تھا تو وہ مامون سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ مامون جیسا بھی تھا کم از کم مسلمان تو تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کو دنیا اسلام کی فہرست سے نکال کر مجوسیت میں لے جانا چاہتا ہو۔ پیج نمبر 234۔
बहरकैफ ये थे वो सवालात जो मुख्तलिफ जहतों से मुख्तलिफ अफराद की तरफ से उठाए गए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तारीख़ के पास इन सवालात का कोई हतमी जवाब ना हो, कोई हतमी जवाब भी हो। जर्जी ज़ैदान का इजहार ख़याल। मुमताज़ मौर्रिख जर्जी ज़ैदान फ़ज़ल बिन सहल की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वलीअहद बनाना फ़ज़ल ही का कारनामा है। चूँकि फ़ज़ल एक शिया था, इसलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत एक फ़ितरी अमर था। लेकिन हम जर्जी के इस नज़रिए की इसलिए तरदीद करते हैं कि ये बात तवारीख़ की कुतुब में साबित नहीं हो सकी। रिवायात में है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ज़ल के सख्त मुखालिफ थे। आप मामून से बढ़कर फ़ज़ल की मुखालफत किया करते थे, बल्कि इसको मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करते थे। कभी कभार आप मामून को फ़ज़ल से ख़बरदार किया करते थे। फ़ज़ल और इसका भाई दरपर्दा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते थे। चुनांचे यहाँ पर दो एहतमाल हमारे सामने आते हैं। एक ये कि वलीअहदी का प्रोग्राम मामून का ईजाद करता था और मामून मन्नत पूरा करते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खिलाफत देना चाहता था। इसके बाद इसने इरादा तर्क वलीअहदी बनाने का प्रोग्राम बना लिया। शेख सदूक और हमारे दूसरे उलमा ने इस नज़रिए को तस्लीम किया है। दूसरा एहतमाल यह है कि सारा मंसूबा फ़ज़ल बिन सहल का तैयार करता था। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि फ़ज़ल एक मुखलिस तरीन शिया था और बाज़ का कहना है कि नहीं, वो एक बदबातिन शख्स था और इसके अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक थे। पेज नंबर 235। तीसरा एहतमाल शायद ईरानियों को खुश करना मकसूद हो। ये एक एहतमाल और है कि वलीअहदी का प्रोग्राम दर हकीकत मामून ही का था। मामून शुरू ही से मुखलिस ना था, वो सब कुछ सियासत और साजिश के तौर पर कर रहा था। बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि चूँकि ईरानी कौम शिया थी और इमाम अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद से दिली अकीदत रखते थे, इसलिए मामून ने ईरानियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और इनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये कदम उठाया। जिस रोज़ मामून ने हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम को अपना वलीअहद मुकर्रर किया, इस दिन उसने ऐलान किया कि इमाम को रज़ा के लक़ब से याद किया जाए, ताकि ईरानियों ने 90 साल कबल अल रज़ा मन आले मोहम्मद के नाम से इनकलाबी तहरीक शुरू की थी, इसकी याद ताज़ा हो जाए। अपने आप से कहने लगा, पहले तो ईरानियों को राज़ी कर लूँ, इसके बाद इमाम रज़ा के बारे में भी सोच लूँगा। एक और वजह भी है, मामून 28 साला नौजवान था और हज़रत की उम्र 50 साल के लगभग थी। शेख सदूक के मुताबिक हज़रत का सन 47 साल था। शायद यही कौल मोतबर हो। मामून ने सोचा होगा कि ज़ाहिरी तौर पर इमाम वलीअहदी मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इमाम 20 साल मुझसे बड़े हैं, ये चंद साल और ज़िंदा रहेंगे और मुझसे पहले इंतकाल कर जाएंगे। चुनांचा मामून की सियासी चाल थी कि इमाम अलैहिस्सलाम को वलीअहद मुकर्रर करके ईरानियों की हमदर्दियाँ हासिल कर ले। अलवियों की इनकलाबी तहरीक को खामोश करना। पेज नंबर 236। बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा है कि मामून ने इक़दाम अलवियों को खामोश करने के लिए किया है। अलवी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकलाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे और इस हवाले से इनको मुल्क भर में एक ख़ास शोहरत हासिल थी। साल में चंद मरतबा मुल्क के किसी कोने या गोशे में वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करते थे। मामून को अलवियों को राज़ी करने के लिए इक़दाम करना पड़ा। इसको यकीन था जब वो आले मोहम्मद में से किसी मोहतरम फ़र्द को अपनी हुकूमत में शामिल कर लेगा, एक तो अवामी रद्द-ए-अमल में कमी वाक़ई हो जाएगी, दूसरा वो इससे अलवियों को राज़ी कर लेगा या वो इससे अलवी सादात से असलहा ले लेगा। जब वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपने करीब ले आया तो बहुत से इनकलाबियों को उसने माफ़ कर दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई को भी बख्श दिया। एक लिहाज से फ़िज़ा खुशगवार हो गई। दरअसल ये इसकी शातिराना चाल थी कि खिलाफत या दोस्ती का हवाला देकर तमाम इनकलाबी तहरीकों और मुसल्लह तंजीमों को खामोश करने में कामयाब हो जाए। फिर मौके पर एक एक करके इनकलाबियों को ठिकाने लगा देगा। अब अलवी सादात भी कुछ नहीं कर सकते थे। अगर किसी किस्म का इक़दाम उठाते तो लोगों ने कहना था कि अब वो अपने बुज़ुर्ग और आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। पेज नंबर 337। जीम इमाम रज़ा को निहत्ता करना। एक एहतमाल ये भी है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वलीअहदी का मंसूबा मामून ही ने तैयार किया था। इससे वो सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता था। वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को निहत्ता करना चाहता था। हमारी रिवायत में है कि एक रोज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून से फरमाया कि तुम्हारा मकसद क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई फ़र्द मनफी सोच रखता हो और हुकूमत वक्त पर तनकीद करता हो तो वो ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश करता है।
یہی حال اقوام عالم کا ہے۔ سب سے پہلے تو حکومتیں قوم کو نہتا کرتی ہیں، جب ان سے ہر قسم کا اسلحہ واپس لے لیا جاتا ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، تو پھر ظلم کا بازار کھل جاتا ہے اور اپنے مخالفوں کو ہر طرح سے کچل دیتی ہیں۔ اس وقت عوام کا رخ آل علی علیہ السلام کی طرف تھا۔ لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ امام رضا علیہ السلام منصب خلافت پر بیٹھیں اور اس غیر آباد دنیا کو آباد کر دیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو اور عدل و انصاف کی حکمرانی ہو، ظلم کی اندھیری رات چھٹ جائے اور عدل کا سویرا ہو۔ لیکن مامون نے امام علیہ السلام کو ولی عہد بنا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہیں۔ امام علیہ السلام بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے امام کو نہتا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ امام حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے اپنا ذاتی اثر رسوخ کھو بیٹھیں گے۔ اب تاریخ کے لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ سکے کہ ولی عہدی کا مسئلہ مامون کا ایجاد کرتا ہے یا فضل کا کوئی منصوبہ تھا۔ پھر اگر فضل کا منصوبہ تھا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اس کی نیت صحیح تھی تو کیا اپنے موقف پر قائم رہا ہے؟ پیج نمبر 238۔ اگر وہ حسن نیت رکھتا تھا تو اس کی سیاست کیا تھی؟ تاریخ ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ شیخ صدوق کا موقف تو یہ ہے کہ مامون کی نیت شروع میں تو ٹھیک تھی، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ لوگ جب پریشانی اور مشکل سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ حق کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل سے نجات حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے اس کی عبادت کرنے والے بن کر خدا سے دعا کرتے ہیں، پھر جب انہیں خشکی میں پہنچا کر نجات دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ مامون کو جب مشکلات نے گھیرا تو اس نے یہ منت مان لی تھی، لیکن جب وہ مشکلات سے نکل آیا تو سب کچھ بھول گیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کریں اور تاریخ کے مسلمہ نکات پر نظر دوڑائیں تو حقیقت کھل کر عیاں ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس تحقیق سے مامون کی نیتوں اور منصوبوں کا بھی پتہ لگانا مشکل نہ ہوگا۔ یہاں پر ہماری آج کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ پیج نمبر 239 پر جب ہم ریڈنگ کرنا شروع کریں گے تو اس میں ہیڈنگ ہوگی تاریخ کیا کہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ملتے ہیں اور آگے کی ریڈنگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔